ابوالفضل عباس میرے مولا کی بارگاہ میں خصوصاً تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کے امام کی بارگاہ میں باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم کی بارگاہ میں بلند ترین نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجد کر دو. مجھے اندازہ ہے کہ زحمت کو کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن یقین جانیے اس سے میری کوئی کوتاہی نہیں ہے. چند لمحات میں بس آپ سے دعا حاصل کرنے کی، کیونکہ ڈیوٹی مولا کی طرف سے ہوتی ہے، بس آپ سے دعا حاصل کرنے کے لیے چند ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر قطع پیش کر رہی ہوں. سماعت کیجیے گا کہ جب کہیں نعت کا عنوان نظر آتا ہے، جب کہیں نعت کا عنوان نظر آتا ہے، نظم کے روپ میں ایمان نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اور علم کے شہر کی پرکیف ہوا چلتی ہے، خلد کی طرح کا سامان نظر آتا ہے. اور ایک گھر جس میں ہے انوار کی پہم بارش، اس میں ایک بولتا قرآن نظر آتا ہے. اور جو کبھی عرش پہ ہے اور کبھی فرش پہ ہے، ایک اس شان کا انسان نظر آتا ہے. اور کبھی جبریل امی آتے ہیں خدمت کے لیے، کبھی دروازے پہ رضوان نظر آتا ہے. اور یہ وہ دروازہ رحمت ہے جہاں آ کے گدا بھیک ملتے ہی سلمان نظر آتا ہے. یہ وہی در ہے جہاں خاک پہ سونے والا آسمانوں کا بھی سلطان نظر آتا ہے. اور جس کو اس در کی گدائی کی سند ملتی ہے، جس کو اس در کی گدائی کی سند ملتی ہے، وہی بوزر وہی سلمان نظر آتا ہے. جس کو اس در کی گدائی کی سند ملتی ہے، وہی بوزر وہی سلمان نظر آتا ہے. اور جب سے اس در پہ جھکائی ہے جب یہ خاکی نے، لوگ کہتے ہیں مسلمان. سبحان اللہ. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات رکھے. امام زمان علیہ السلام کی صدقے سے پروردگار عالم آپ کی تمام تر مشکلات کو حل فرمائے. اللہ نے مشکلات کے صدقے سے پروردگار عالم ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر کر کے قبول و منظور فرمائے. پروردگار عالم ہم زمانے کے امام کا قرب عطا فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو تو ہمیں زیارت نصیب ہو، محشر کی صبح ہو تو ہمیں شفاعت شفیع نصیب ہو، اور وہ وقت جلد آئے کہ ہم اپنے پردے والے مولا کا دیدار کر سکیں. اللہ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ ہم مولا کی زیارت کر سکیں اور اپنی اولاد کو مولا کے ناصران میں شمار فرما سکیں. کیونکہ اہل خانہ کو اس بات پہ بھی سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار بھی کرتی ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. سارے آپ تمام چاہنے والے احباب تشریف فرمائے. خدا آپ کو زندگی عطا کرے، آپ کو سلامت رکھے. ہنا زیدی بھی یہاں بیٹھی ہیں. ان کے جب بیٹے کی جو ہے وہ شادی سے پہلے ایک مجلس تھی گھر کے اندر، وہاں بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا. پروردگار عالم آپ کو بھی سلامت رکھے. تو مبارکباد ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنی خوشی کو محمد والے محمد سے منسلک کرتے ہیں، اپنے غم کو محمد والے محمد سے منسلک کرتے ہیں. ہمارا وتیرہ، ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ یہی ہے جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ہمارے والدین کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ آج کے اس ماڈرنائز دور کے اندر بھی جب بھی ہم کوئی خوشی مناتے ہیں تو سب سے پہلے محمد والے محمد اہل بیت اطہار کی خوشی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی خوشی کو مناتے ہیں. خدا نہ کرے کہ کوئی غم ہو جائے تو مولا کا خود فرمان ہے جب بھی تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو تو ہمارے غم و رنج و علم کو یاد کرو، خدا تمہاری تکلیف کو خود بخود دور کر دے گا. تو یہ اس گھرانے کا اعزاز ہے. آپ تمام وہ لوگ جو ان محافل کو کرتے ہیں، ان مجالس کو کرتے ہیں، ان کے ذکر کو باقی رکھتے ہیں، خدا آپ کو سلام کرتا ہے. بی بی فاطمہ آپ کو دعا دیا کرتی ہیں. آپ یقیناً وہ لوگ ہیں کیونکہ شادی کا گھر ہے. پروردگار عالم اس گھر کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. جو دلہن اس گھر میں آئے گی خدا اس کے آنے کو، اس کے وجود کو اس گھر کے لیے باعث برکت ثابت کرے.
ان کے گھر میں خوشیوں کا پہرا ہو، پروردگار عالم ان کے گھر کو خوشحالی عطا فرما، یہ گھر ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ شادی کے حوالے سے جب شادی ہوتی ہے تو یقیناً قصیدہ بھی یہاں پہ پڑھا گیا ہوگا کہ ہمیشہ ایک وہ بات یاد کی جاتی ہے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا۔ جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو مولا علی کا چاہنے والا، رسول خدا کا چاہنے والا، پنجتن کا چاہنے والا علی اور فاطمہ کی شادی کو ضرور یاد کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے پنجتن کے صدقے میں جب اس کائنات کو خلق کیا، مجھے یقین ہے کہ اب آپ کا جو انتظار آپ نے کیا اس کو آپ وصول کر رہے ہوں گے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ انتظار جو ہے وہ آپ کا کسی کام آ گیا۔ دو تین نقطے بی بی فاطمہ اور مولا کائنات کی شادی کے حوالے سے پھر گفتگو کا جو ہے وہ یقیناً اختتام کریں گے کہ بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات علیہ السلام کائنات کی یہ ایسی امتیازی شخصیات ہے۔ ایک تھوڑی سی تمید آپ کے سامنے باندھوں کہ جب پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا تو خدا نے جوڑوں کو بنایا، بے شک خدا نے جاندار بھی بنائے، غیر جاندار بھی بنائے، لیکن جب خدا نے جاندار کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے جانداروں کے اندر جوڑے بنائے۔ یہ خدا کی تخلیق کا ایک امتیازی خدا کی تخلیق ہے۔ خدا نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سارے وہ جاندار بیٹھ گئے تو پروردگار عالم نے ان تمام جانداروں کے جوڑوں کو، اب مجھے نہیں پتا جناب نوح کی کشتی ڈوب رہی تھی تو وہ کس طرح سے سارے جاندار اور ان کے جوڑے آ کر جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے، نہ جانے وہ کون سا لہجہ الہی ہوتا ہے، خدا کا کیسا لہن ہوتا ہے کہ سارے جوڑے آ کر جناب نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب دنیا آباد ہوئی تو وہ نسل جناب نوح علیہ السلام، نسل آدم علیہ السلام ان جوڑوں سے آگے بڑھی۔ انسانیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت کا پروردگار عالم نے جوڑا بنایا، اور خدا نے جانداروں کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہی انسان اگر مسلمان ہو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، مسلمان ہو پھر نبی کا چاہنے والا بھی ہو، اہل بیت کا چاہنے والا بھی ہو، اور پھر وہ مرد اور عورت جو اپنا جوڑا بنائے، جس کو ہمسری کہا جاتا ہے کہ کف ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، لیکن دنیا کا کوئی بھی جوڑا نہ ہمسر ہے، نہ برابر ہے، نہ وہ کف ہے۔ جو لفظ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میری بیوی کے لیے استعمال کیا گیا وہ کف، جس کے لیے نبی نے فرمایا کف کا معنی برابری، یعنی کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، یعنی یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو کہ کائنات میں برابر ہیں۔ نہیں تو میں آپ کو مثال پیش کروں کہ جب بھی آپ کسی اہم دستخط کرتے ہیں کسی بھی دستاویزات پہ یا کسی بھی کاغذات پہ، تو دستخط کے ساتھ جو بہت ضروری کاغذات ہوتے ہیں اس پہ انگوٹھا ضرور لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی تخلیق کا ایک امتیازی راز ہے، اس میں خدا کی وحدانیت پنہا ہے کہ دستخط تو جعلی ہو سکتا ہے لیکن خدا کا بنایا ہوا انگوٹھا جعلی نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اتنا فرق رکھا ہے انسانوں میں کہ اس کائنات میں ایک انسان دوسرے انسان جیسا نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں کوئی ایک دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا، سب کو خدا نے جدا جدا تخلیق کیا ہے، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ خدا کی تخلیق کا امتیازی فرق آپ دیکھیے کہ خدا نے سب کو اتنا مختلف بنایا ہے کہ کسی کا انگوٹھا بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بنائے ہوئے کی کرامت آپ دیکھیے، خدا کا کمال دیکھیے کہ جو ایک جیسا انگوٹھا نہیں بنا سکتا، جس سے کسی کو کسی کا ہمسر نہیں بنایا۔ دنیا میں لوگ برابر کا ڈھونڈتے ہیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کے برابر نہیں ہے، نہ کوئی بیوی شوہر کے برابر ہے، کہیں کہیں شوہر زیادہ ہے، کہیں کہیں بیوی زیادہ ہے، لیکن ایک جوڑا دنیا میں ایسا ہے جو ہمسر ہے، جو ایک دوسرے کا کفو ہے، وہ ہے علی المرتضیٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، بی بی آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ کف ہوتا ہے، کائنات میں پہلا رشتہ ہے جو بنیاد ہی جس کی یہ بنی کہ برابری ہو اس رشتے میں۔ اب کیونکہ بیوی ہوتی ہے محکومہ اور شوہر ہوتا ہے حاکم، جس کی محکومہ فاطمہ الزہرا حاکم علی کے مقام کا کیا مرتبہ ہے، اور یہ برابری کا رشتہ پہلی مرتبہ اس رشتے کی بنیاد برابری پہ رکھی گئی۔ پوری دنیا میں اگر کوئی کف ہے، کوئی برابری کا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات کا ہے۔
اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا بی بی سے کس طرح سے عقد ہوا، کیونکہ اب آپ کے دن بھی آنے والے، یقیناً خدا آپ کو خوشی نصیب فرمائے کہ آپ مولا کائنات کے آپ کی خوشی بھی منائیں، پھر بی بی کی رخصتی کی بھی خوشی منائیں. خدا بی بی اور مولا کے صدقے میں آپ کے گھرانوں کو خوشیوں سے بھر دے. جب یہ بات چلی کہ بھائی اب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب دنیا کی ایک عام لوگوں کی زبان زد عام ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جی جس گھر میں بیری ہوتی ہے وہاں پہ پتھر تو آتے ہی ہیں، اب دنیا کی بیٹیوں کے لیے رشتے آتے ہیں، وہ خاتم المرسلین، عشق اول، خلق اول، نور اول، رشت اول، طہ، یاسین، بشیر، نذیر، سراج منیر، ساری کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، خدا کا محبوب ہی ان کی بیٹی ہیں. ہر کوئی چاہتا تھا کہ نسبت جوڑ لے، لیکن فیصلہ تو خدا نے کرنا، کیونکہ بطول بھی خدا نے عطا کی کوثر کی صورت میں. جب لوگ تانے مارتے رہے ہم نے آپ کو ابتر پایا، خدا نے کہا نہیں نبی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ ابتر نہیں رہیں گے. میں آپ کو وہ بیٹی عطا کروں گا جس کے صدقے سے وہ نسل چلے گی جو قیامت تک باقی رہے گی. تو خدا نے بی بی عطا کی تھی، خدا نے یہ عقد رکھا ہے، خدا نے بتانا ہے کہ کس سے عقد ہونا ہے. اب ایک دن سارے لوگ جمع ہو گئے، سب چاہتے ہیں نسبت فاطمہ الزہرا سے ہو، سب یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آغاز میں کہہ چکی کہ ہم سری کا رشتہ، وفق کا رشتہ، برابری کا رشتہ، اس کی بنیاد کائنات میں پہلی مرتبہ رکھی گئی وہ مولا کائنات اور بی بی فاطمہ الزہرا کا رشتہ. یہ ایک عام جملہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ رشتے تو آسمانوں پہ بنائے جاتے ہیں، آسمانوں پہ بنائے جاتے تو زمین پہ ٹوٹتے نہیں. واہ کیا کہ زمین پر ٹوٹتے بھی ہیں، یعنی کہ خدا کی جانب سے اس میں انسان کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. جو رشتہ خدا کی جانب سے بنایا جاتا ہے وہ نہیں ٹوٹتا، وہ برابری کا رشتہ ہوتا ہے. کائنات میں یہ رشتہ جو برابری کا رشتہ ہے، نہیں تو آپ انبیاء معصومہ علیہ السلام پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بلا کسی خوف و خطر کے بیان کری ہوں کہ آپ تمام انبیاء کی ازواج کو دیکھیے، خود سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان قربان خاتم النبیین پر تمام ازواج کو دیکھیے، معصومین میں تمام ازواج کو دیکھیے. یہ رشتہ جو جیسی معصومہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے ایسی کوئی معصومہ نہیں ہے، نہ ملے گی. اب کیونکہ یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جوڑوں آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں. کائنات میں پہلا جوڑا ہے جو آسمانوں پر بنایا گیا ہے. اب ہوا یہ کہ جب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نسبت جوڑنا چاہتے ہیں تو بی بی کے لیے نبی نے کہا کہ آج کی رات اللہ فیصلہ کر لے گا. آپ لوگوں کو استیاب ہے کہ خدا کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ فیصلہ خدا کی جانب سے آنا ہے. اب رات جب ہوئی ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا نے تسبیح پڑھنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 34ویں مرتبہ جب اللہ اکبر بی بی نے قائم کیا ہوا ہے آپ کی زبان پہ، 34ویں مرتبہ اللہ اکبر آیا تو آسمان پر ایک ستارہ روشن ہوا. سبحان اللہ، سارے لوگ دے رہے، آسمان پر ایک ستارہ روشن ہوا. بی بی نے ستارے کو دیکھتے کہا الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. بی بی نے 33ویں مرتبہ جب الحمدللہ کا وہ ستارہ سیدھا چل کر علی ابن ابی طالب پر آ کر تیز ہو گیا، وہ تارا وہاں پر آ کر رک گیا. اب لوگ سمجھ گئے کہ جس کا ہمیں انتظار تھا پروردگار عالم نے وہ پروانہ، وہ خوشخبری علی کو بھیجی ہے. علی کا انتخاب، سلامت رہیے، خدا آپ کو سلامت رکھے. مولا کونین آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، باز غازی آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تھوڑا سا ہاں ہوں ذرا زیادہ کیجیے گا تاکہ میری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے. چند لمحوں کی جو ہے وہ زحمت، کیونکہ یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کی زبان سے جاری کیجیے گا مولا کے ذکر میں. جیسے بی بی نے 33ویں مرتبہ الحمدللہ کا وہ تارا دہلیز المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آ کر رک گیا. اب لوگوں نے کہا کہ اس خوشخبری کی خبر خدا نے، یعنی کہ فاطمہ کا کف علی ابن ابی طالب کو خدا نے منتخب کیا ہے. پھر بی بی فاطمہ الزہرا نے سبحان اللہ جب اللہ کی شان دیکھ لی، علی کی دہلیز پر وہ تارا دیکھ لیا جو آسمان سے چلا تھا اور آیا علی کی دہلیز پر رک گیا، تو بی بی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی کی زبان سے کلمات جاری ہوئے. 33 مرتبہ بی بی نے جب کہا سبحان اللہ وہ تارا غائب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ روح پوش ہو گیا کیونکہ خدا کا پیغام آ چکا تھا. اب نبی نے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کی جانب سے مجھے پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی
کی شادی فاطمہ الزہرا سے کروں، میں اپنی بیٹی کا کف فاطمہ الزہرا کا کف علی ابن ابی طالب کو بناؤں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی، دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی. اب کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں، اب کیا کہوں میں علی کی فضیلت کے باب میں. کچھ نہ بھی ہو سلامت رہے، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رہے، آپ کے سننے کی کیا کہیں. بی بی آپ کو سلامت رہے، آپ شاد و آباد رہے. ایک مرتبہ بلند ترین سے بنایا شادی کو. اب جب شادی تو طے ہو گئی، کف پروردگار عالم نے جناب امیر علیہ السلام کو منتخب کر لیا بی بی فاطمہ الزہرا کا. اب جناب امیر علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا نے طلب فرمایا، علی کو بلایا اور کہتے ہیں یا علی، آپ کیونکہ شادی کا معاملہ ہے، علی آپ مہر میں کیا پیش کریں گے؟ غور سے سنیے گا اور ذہن نشین کیجیے گا. میرے پاس کثرت سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعاً اسلام کی تعلیمات پر، ائمہ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں. جب مولا کائنات سے مہر کی بات آئی، صرف فرشی مہر ابھی بتا رہی ہوں، اس کے بعد عرشی مہر بھی سنیے گا، کیونکہ نہ فرش کی ہستیاں یہ عرش والے لوگ ہیں، ان کا مہر بھی عرش ہے. یہ زمینی فرش والا جو مہر ہے وہ بھی آپ کے سامنے تمام لوگوں نے بیان کیا، لیکن میں مستند روایت کے ساتھ عرش والا مہر بھی بیان کرنا چاہتی ہوں. کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے پاس بلایا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا نے، تو مولا پوچھتے ہیں کہ علی اب مہر کا کیونکہ معاملہ ہے تو آپ مہر میں کیا پیش کیجئے گا، کیا عطا فرمائیں گے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کون بات کر رہا ہے، یہ ساری کائنات کا بادشاہ سبحان اللہ، امام اول علی ابن ابی طالب. اب مولا مشکل کشا جس کو سارا جہان کہتا ہے حاجت روا ہے، مولا بے شک بے شک. یہ شیعہ سنی متفقہ مسئلہ، تمام لوگ جناب امیر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ مشکل کشا ہیں. اب جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں رسول اللہ میرے پاس تین چیزیں، آپ اس میں سے جو چاہے اختیار کر لیں، ایک میری تلوار، ایک میرا گھوڑا، ایک میری زرہ. تو رسول اللہ فرماتے ہیں علی آپ کی تلوار کی اسلام کو بھی ضرورت ہے. کہتے ہیں گھوڑے کی ضرورت آپ کو ہے کیونکہ آپ سفر بہت کرتے ہیں. تیسری چیز بچی زرہ، تو مولا فرماتے ہیں یقیناً رسول خدا آپ اس کو اختیار کیجیے، میری زرہ کو لے جائیے. پھر ایک صحابی کو منتخب کیا گیا، انہوں نے جا کر جناب امیر علیہ السلام کی زرہ کو بیچا. 500 درہم یعنی 500 چاندی کے سکے ملے، وہ جناب رسول خدا کو عطا کر دیے گئے. اور جناب رسول خدا نے جناب بلال کو منتخب کیا اور جناب بلال کو بھیج کر اس سے گھر کا جو سامان لا سکتے تھے، چکی، بچھونا، تکیے جو آپ نے سن رکھے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کے کچھ برتن اور کچھ چیزیں جو کہ جہیز میں ہوتی ہیں. کس چیز سے آیا؟ جناب امیر علیہ السلام نے جو مہر عطا کیا تھا، جو مہر دیا تھا 500 چاندی کے سکے، 500 درہم، اس سے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر کا جہیز ہے. یعنی کہ اسلام نے شادی کو کتنا آسان بنایا، اور عام لوگوں نے جو کہ خود کو اسلام کا پیروکار بھی کہتے ہیں، انہوں نے شادی کو کتنا مشکل بنایا. اب یہاں سے اندازہ لگائیے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو سچا محمد والے محمد کا پیروکار کہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھے کہ یہ تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. ورنہ آپ یقین جانیے کہ آج کل کے حالات بہت خراب ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی، جہاں ہم جاتے ہیں خدا کرے ان سب کے نصیب جو ہے وہ بلند ہو جائے، خدا ان تمام کی جو ہے مشکلات ماں باپ کی جو ہے وہ حل کر دے. لیکن تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ اسلام نے کتنا آسان بنایا، ہم نے کتنا مشکل بنایا ہے. 500 درہم وہ جو مولا کائنات کی ذرا بیچ کر آیا تھا، اس سے بیوی کا جہیز جو ہے وہ عطا کر دیا گیا. اب یہ تو تھا فرشی مہر. شیخ عباس قمی سفینۃ البحار کتاب کا نام ہے، اور کتاب کے اندر باب مہر فاطمہ الزہرا سے میں روایت پیش کری ہوں کہ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام غور سے سنیے گا. چھٹے چراغی محمد صادق آل محمد عالم آل محمد میرے مولا کے پاس آئے لوگ اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا آپ کی دادی کا مہر 500 درہم تھا. مولا فرماتے ہیں یہ فرشی مہر تھا جو تم نے سنا ہے، یہ زمینی مہر تھا جو تم نے سنا ہے. میں تمہیں بتاؤں میری دادی فاطمہ الزہرا کا مہر جو عرشی مہر تھا، جو اللہ نے منتخب کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اب سفینۃ البحار شیخ عباس قمی باب مہر فاطمہ الزہرا میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا اور مولا کائنات سے
परवरदिगार आलम ने पूछा मौलाए कायनात से, अली क्या मेहर अता करेंगे सैयदा का, क्या मेहर अदा करेंगे? तो मौलाए कायनात ने कहा, खुदा तू कुद्दूस है, तू सुबूह है, गफूर है, तू रहीम है। तो परवरदिगार आलम ने कहा, अली फिर मैं भी फैसला करता हूँ कि मैंने ज़मीन का तीसरा हिस्सा फातिमा को दिया, मैंने जन्नत का चौथा हिस्सा फातिमा को दिया, मैंने जहन्नुम का 5वां हिस्सा फातिमा को दिया। जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नुम में। आप कोई अपने ज़हन में शक न रखे, जिसको शक हो जाए तो वो मौलाए कायनात के लिए वो जो शिया सुन्नी मुत्तफ़िक़ा, क्योंकि अल्फाज मेरे लहजा मेरा है, लेकिन शिया सुन्नी मुत्तफ़िक़ा हदीस है जिसके अल्फाज मैं अपने अंदाज में बयान कर रही हूँ, लेकिन तमाम के तमाम का मुत्तफ़िक़ा मसला है जो कहते हैं कि मौलाए कायनात के लिए अली इब्न अबी तालिब के लिए रसूल खुदा ने कहा कि या अली आप अलियो कसीमुल नार वल जन्ना, ए अली आप जन्नत और जहन्नुम के तकसीम करने वाले हैं। तो आप कोई शक न रखे, कोई शुबा न रखे, क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते अलियुन हुब्बहु जन्ना कसीमुल नार वल जन्ना वसीउल मुस्तफ़ा हक़्क़ा इमामुल इंस वल जन्ना, इमामुल इंस वल जन्ना। आप तशरीह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अंदाज़ा है कि मौलाए आप जी हैं, आप सलामत रहें, बीबी आपको आबाद रखें, तो शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब आप देखें खुदा ने इतना बड़ा मेहर अता फरमाया बीबी फातिमा ज़हरा को। वो 1400 साल पहले था जब साइंस से तरक्की की, तो साइंस से पता लगा लिया कि ज़मीन के 3 हिस्से हैं, जिसमें 2 हिस्से खुश्की और 1 हिस्सा, 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। वो सारा खुश्की का हिस्सा खुदा ने फातिमा ज़हरा को अता किया। अब अगर कोई भी रुए ज़मीन पर चले और बीबी फातिमा ज़हरा के शौहर अली मुर्तज़ा से बोझ रखता हो तो वो गज़बी जगह पर चल रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसा ही है ना, क्योंकि उनकी जगह है, परवरदिगार आलम ने उनको अता किया, तो इतना बड़ा मेहर अता किया। जब बीबी की रुखसती की बात आई, आखिरी नुक्ता पेश करी आपसे दुआ लेने के लिए, फिर दुआ लेके ज़हमत को तमाम कि जब रुखसती की बात आई तो मौलाए रसूल खुदा खातमुल मुरसलीन अपने और शेख अब्बास कुम्मी की जो मैंने रिवायत पेश की, उनको खातमुल मुहद्दिसीन भी कहते हैं। इतने बड़े आलिम, उन्होंने अपनी किताब में बीबी का अर्शी और फर्शी महर जामे अंदाज से पेश कर दिया। अब जब रुखसती की बात आई, जनाब रसूल खुदा अपने हुजरे में गए, अल्लाह के आगे हाथों को बुलंद किया। ये तरीका होता है वालिदैन का कि जब बेटी को रुखसत किया जाए, जब बेटे को उरूसी का लिबास पहना जाए, तो जाकर परवरदिगार आलम के हुजूर में दुआ की जाए। मौलाए कायनात के लिए और अली बीबी फातिमा ज़हरा के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथों को उठाया और कहते हैं अल्लाह तो अली और फातिमा को दुनिया और आखिरत में सुरखरू करना। ए अल्लाह जो इनको दोस्त रखे तो उन्हें दोस्त रखना, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी रखना। फिर मौलाए कायनात के पास आए और आकर कहते हैं अली तो आपको मुबारक हो कि मैंने अपनी फातिमा आपको अता की। सुभान अल्लाह। आपको मुबारक हो, अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी फातिमा आपको अता कर दूँ। ए अली खुदा की मर्ज़ी ये है, जो सबसे अहम तरीन और आखिरी नुक्ता में पेश करी, खुदा की मर्ज़ी ये है, ए अली खुदा की मर्ज़ी ये है कि वो अपने हबीब की नस्ल को आपकी औलाद से जारी करे, अपने हबीब की नस्ल को अली और फातिमा की औलाद से जारी करे, और खुदा आप दोनों की औलाद को क़यामत तक बाकी रखेगा, और पूरी दुनिया आपकी औलाद को मुझ मोहम्मद की औलाद पुकारेगी। अब कहाँ है वो लोग जो नबी को अब्तर कहते रहे? खुदा ने कहा अब्तर तुम रहोगे, क़यामत तक मोहम्मद की नस्ल अली और फातिमा की औलाद से चलेगी, और खुदा के नबी के नाम से पुकारी जाएगी। कि मोहम्मद की औलाद है जिनको सैयद सादात कहा जाएगा। आखिर में बस गुफ्तगू तमाम। एक हदीस दुल्हा अगर सुन रहे हो तो सुन ले, और अगर कोई बता सके तो बता दीजिएगा, क्योंकि शौहर और बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा दुनिया का रिश्ता है। रसूल खुदा की हदीस है, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, आपसे दुआ लेने के लिए अर्ज़ कर रही हूँ कि रसूल खुदा की हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो औरत, क्योंकि हम सब ने इस दुनिया से जाना है, खुदा आप तमाम को लंबी उम्रें अता करे, लंबी हयात अता करे, लेकिन नबी फरमाते हैं, शिया सुन्नी मुत्तफ़िक़ा हदीस है, वो फरमाते हैं कि जो औरत इस अंदाज से इस दुनिया से जाए कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, वो सीधी जन्नत में जाए। और जो मर्द
اس انداز سے دنیا سے جائے کہ اس کی بیوی اس سے راضی ہو تو وہ سیدھا جنت میں جائے. سبحان اللہ. اور جو عورت اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، وہ جہنم میں جائے گی. اور وہ مرد جس کی بیوی اس سے راضی نہ ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے پھر وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو یہ رشتے ہیں بہت نازک ہیں، بہت پیارے. اسلام نے تمام رشتے ہمیں عطا کیے ہیں، بس کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ محمد والے محمد کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. آخر میں آپ تمام لوگوں کے لیے عرض کروں گی، یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں محمد، مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں محمد، کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے، پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں محمد. سلامت رہیے. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے گا. پروردگار عالم ہماری اس خلیل سے